سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ مسجد میں موجود ہیں۔ ربیع الاول کا خوبصورت مہینہ ہے اور میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے دی پروفٹس سنہ صلی اللہ علیہ وسلم مسنگ یور لوڈ ون، کہ جب ہمارے پیاروں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے موقع پر ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے۔ لوڈ ون سے مراد ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، ہماری امی، ہمارے ابا جان، ہمارا کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا، بہن، بھائی، شوہر، بیوی، دوست، کوئی بھی پیارے جو ہماری زندگی سے چلے جائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سے بھی پوچھتی ہوں، جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ سب جو ہیں وہ بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ یہ ذرا تھوڑے مشکل اشعار ہیں لیکن میں اس کو آسان لفظوں میں کہتی ہوں کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ تو ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جشن چراغاں ہوتا ہے، شیرینیاں بانٹی جاتی ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، دیگیں پکتی ہیں، دھمال ہوتا ہے، اور اب ایک اور شکل جو ہے وہ بن گئی ہے کہ عید میلاد النبی۔ عید کا مطلب خوشی کا ہے، میلاد کہتے ہیں کسی کی برتھ کو، پیدائش کو، اور عید میلاد النبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی عید۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں یہ عید منانے کے لیے ایسے کہا ہے جیسے کہ آج کل میں اور آپ کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے میرا آج آپ سب سے، یہ سوال ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں؟ بتائیں، آپ لوگ اونچی آواز میں جواب دیں۔ کیا آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں؟ کیا آپ بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں؟ اچھا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے حوض کوثر پہ جب بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ سب کو پلا رہے ہوں گے، جو نہر کوثر ہے، حوض کوثر، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے پیالے ہوں گے جتنے کہ آسمان پر ستارے ہیں نا تو ان کو گنا نہ جا سکے، اتنے پیالے، اور وہ سب کو پلا رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا ان کو روک لیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو آگے آنے دو، ان کو میرے پاس آنے دو، لیکن فرشتے کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ کے امتی تو ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر انہوں نے کیا تبدیلیاں کر لیں، کیا انہوں نے چینج کر لیا، تو یہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ تو آپ سوچ لیں کہ، اور اس وقت حدیث کے الفاظ ملتے ہیں کہ پھر کہا جائے گا فسحقن، کہ پس جو ہے وہ لعنت ہو ایسے لوگوں پر، پس لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ میرے اور آپ کے نام ہے، یہ کیسی محبت ہے سنا تھا ہم نے لوگوں سے، محبت چیز ایسی ہے چھپائے چھپ نہیں سکتی، یہ آنکھوں میں چمکتی ہے، یہ چہروں پر دمکتی ہے، یہ لہجوں میں جھلکتی ہے، دلوں تک کو گھلاتی ہے، لہو ایندھن بناتی ہے۔ اگر سچ ہے تو پھر آخر ہمیں اس ذات حق سے یہ بھلا کیسی محبت ہے، نہ آنکھوں سے جھلکتی ہے، نہ لہجوں میں سلگتی ہے، نہ دلوں کو آزماتی ہے، نہ راتوں کو رولاتی ہے، نہ یہ مجنوں بناتی ہے۔
تو یہ کیسی محبت ہے؟ جیسے کسی عربی شاعر نے کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. ابھی ہم نے کہا نا ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو کیسے پتا چلے کہ میں واقعی اللہ سے محبت کرتی ہوں؟ تو میں دیکھوں کہ میری زندگی میں اللہ کی اطاعت کتنی ہے. سورۃ فاتحہ سے لے کر الناس تک جو احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چیز نہیں چاہتے جو ہم کر نہ سکیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ کیسی محبت ہے کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور پھر تم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی فرما برداری کرتے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا اوبیڈینٹ ہوتا ہے، اس سرنڈر کرتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ پھر میں اور آپ جو ہیں جن کو سمجھنا ہے محبت جو ہے وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور وہ محبت قرآن میں ہمیں یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، اس کے فٹ پرنٹ پہ چلو، اس کا اتباع کرو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو آپ دیکھیں کتنا اچھا سودا ہے کہ جتنی غلطیاں ہیں، جتنی کوتاہیاں، جتنے گناہ ہیں، اللہ جو ہے وہ سب معاف کر دے گا اگر میں اور آپ جو ہیں وہ بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اور قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں جیسے ایک تو یہ کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتا ہے. ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب آئے تو اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے؟ انسانیت سسک رہی تھی، عورتیں جو ہیں ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھا ہوا تھا، لڑکیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، وراثت سے جو کمزور تھا اس کو محروم رکھا ہوا تھا، لوگ شراب پیتے تھے، اور ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن تھا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو منہ کے ساتھ لگے ہوئے شراب کے پیالے تھے نا وہ سب ٹوٹ گئے. وہ جو ایک ننگ تھا، پھر اوپر جو تھی خمار آ گئی، چادر آ گئی. پھر جب قرآن میں نماز پڑھنے کی آیات نازل ہوئیں تو لوگ جو تھے وہ نماز کے لیے آنے لگے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے. اتنی مجھے یہ حدیث اچھی لگتی ہے نا کہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. قیامت کا دن بہت ہی سخت دن ہوگا. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور اس سائے کے نیچے کن لوگوں کو جگہ ملے گی؟ 7 قسم کے لوگوں کو. اور میں اس وقت یہ پوری لمبی حدیث ہے لیکن ایک اس وقت بتانا چاہتی ہوں. ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد کے اندر ہوتا ہے، قلب معلق فی المسجد، کہ وہ مسجد سے محبت کرتا ہے. اب جیسے ہو سکتا ہے ہم یہاں پہ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں پر دل میرا ٹہل رہا ہے کسی مال میں یا کسی مووی میں، یا میں کچھ وہ اچھے کھانے کی چیز چھوڑ آئی ہوں تو وہ جو ہے سیل فون پہ، ہاں سیل فون تو یعنی وہ ایسی آزمائش ہے میری اور آپ کی. یہ سیل فون میرے اور آپ کے لیے، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سرمایہ بھی بن سکتا ہے، صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ایک فتنہ اور ایک امتحان بھی بن سکتا ہے. آج کے اس دور میں صرف سیل فون نہیں، سارا سوشل میڈیا جس میں فیس بک ہے، جس میں انسٹاگرام ہے، اور جو ہے وہ واٹس ایپ ہے، اور ٹک ٹاک ہے، اور بہت کچھ. اور اس میں فیک دنیا کے لائک اتنے مل گئے، میرے فرینڈز اتنے ہیں، میرے فالوورز اتنے ہیں، اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ میرا لیکچر سن کر آپ نے ابھی تک اس کو لائک نہیں کیا نا. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو کہ لائک کر رہی ہے. جب یعنی وما اجریہ الا اللہ، کہ میرا اجر صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. تو میری پیاری بہنوں، ربیع الاول کے مہینہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آئیے میں اور آپ جو ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں. قرآن کے 30 پارے ہیں، اور حدیث کی کتابیں دیکھیں تو صحاح 6 اور اللہ کے نبی کی سنت، اور 23 سالہ جو زندگی ہے وہ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتی ہے. آج مسلمان کمزور کیوں ہیں؟
آج مسلمان ناکام کیوں ہیں؟ آج میری اور آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج میں اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ویزے کے لیے اپلائی کیا، ویزا نہیں ملا، انٹرویو کے لیے میں نے ایک بچی بتا رہی تھی کہ انٹرویو کے لیے 100 سے زیادہ میں نے اپلیکیشن دی ہیں. ایک بچہ بھی یوتھ کا بتا رہا تھا کہ 100 سے زیادہ جگہ ڈالا ہے، صرف 4 یا 5 جگہ سے مجھے جواب آیا ہے. تو میں بہت پریشان ہوں نا. تو یعنی میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم ہر چھوٹی موٹی چیز پر جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ کوئی جو ہے گلاس ٹوٹ جاتا ہے، پلیٹ ٹوٹ جاتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے. لینز لگا رہی تھی میں، تو لینز جو ہے میرا اس میں گر گیا، ایک لینز گر گیا. اور اب ایک لینز میرے پاس ہے، اور میں نے وہ نیلی بھی لگنا تھا، میں نے براؤن، میری مطلب کتنی خوبصورت، یعنی میری ایک سیٹنگ تھی اور میرا لینز ہی ایک چلا گیا. تو اب میں پریشان ہوں کہ اب میں کیا کروں گی. میں نے سوٹ بہت اچھا سلوایا تھا، آج تو میں نے غضب ڈھانا تھا، لیکن میرا وہ استری کرتے ہوئے میری شلوار جل گئی، میری قمیض ایسی جگہ سے جل گئی جو کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے، یا کلر اچھا نہیں ہوا، یا میرے یہ کپڑے سب نے پہلے دیکھے ہوئے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ اب لوگ کیا کہیں گے نا کہ میں ایسے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے اور آپ کے یہ غم، یہ چیزیں یہ ہیں سب، لیکن ان میں سے پھر ایک بڑا غم ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے. اور ربیع الاول کے مہینے میں بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پیاروں کے جانے پر سنت کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کے اصول کیا بنتے ہیں کہ جب بھی کوئی وفات کی خبر ملتی ہے تو اس وقت کیا کہنا چاہیے. سب سے پہلے سب مل کر کہیں زور سے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. تو کسی کا باپ جو دنیا سے چلا گیا یا کسی کا بیٹا چلا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیر کے لیے اس کو یوز کرنے کی اجازت دی تھی. جیسے آپ کتاب لائبریری سے کتاب بورو کرتے ہیں نا، تو وہ کتاب آپ کو کچھ دنوں کے بعد پھر ریٹرن کرنی ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمارے یعنی وہ اولاد ہے یا ماں باپ ہیں، اللہ نے ان کا ایک پیریڈ مقرر کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہمیں اس کو ریٹرن کرنا ہے. تو جب آپ لائبریری میں کتاب واپس کرتے ہیں، آپ روتے ہوئے کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے واپس نہیں کرنی، آپ کر دیتے ہیں نا واپس، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، میں اس کی آنر نہیں ہوں. تو جو یہ چھوٹی سی دعا جو مجھے سکھائی گئی ہے نا، یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ جو بھی یہ رشتے ناتے جن کو ہم قبر میں منو مٹی کے نیچے جا کر دبا آتے ہیں، یہ چھوٹی سی آیت کا حصہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کو آن نہیں کرتے. یہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس نہیں رہنا تھا، نہ میری امی نے، نہ میرے ابو نے، نہ میری بیٹی نے، نہ میرے بیٹے نے. تو پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یاد کروانی ہے کہ آئی ایم ناٹ دی آنر آف مائی مدر، مائی فادر، مائی ڈاٹر، مائی سن. تو جن دنوں میرے اپنے بھی بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو ان دنوں میں بار بار یہ آیت پڑھتی تھی کہ واللہ علی کل شیء قدیر بھی، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے. تو جب ہے ہی اللہ کا تو پھر اللہ کی امانت تھی تو اللہ نے لے لی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اور آپ کو نا اس پر یقین نہیں ہے. یہ جو میں اور آپ بے حال ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بعض ملنا چھوڑ دیتے ہیں، بعض کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کیا، ہمارے یقین میں اور ایمان میں کمی ہے. تو پہلا عمل کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے، اللہ نہ کرے گاڑی کا ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی کا. میں نے سوچا تھا آج میں آپ کو تصویر دکھاؤں گی کہ دسمبر میں 2017 دسمبر میں میرے خیال 31 دسمبر تھا جب میرے بیٹے نے ربن بندی ہوئی نئی گاڑی لیکسس جو تھی شو روم میں، اس نے مجھے اس کی تصویر بھیجی تھی اور وہ بہت خوش تھا، اور وہ اس کا اشارہ ہے کہ یہ ہے گاڑی جو میں خرید رہا ہوں. اور دسمبر 2017 میں تصویر بھیجی اینڈ پہ، یعنی 30 یا 31، اور 7 فیبرری کو ایوری تھنگ واز ڈن آن دی اسپاٹ. پولیس کے لوگوں کے یہ ورڈ تھے جو میری کانوں میں آج بھی گونجتے ہیں. آج بھی میں ابھی آ رہی تھی تو ایمبولینس کی آواز، اب جب بھی ایمبولینس کی آواز آتی ہے، جب بھی یہ بجتا ہے سائرن یا ہارن، یا جو سائرن ہارن جو بھی، تو میں یاد کرتی ہوں اس بات کو کہ ہائی وے کی اسپیشل پولیس اور آ کے کہتی ہے ایوری تھنگ از ڈن آن دی اسپاٹ. تو اس وقت کس چیز نے سہارا دیا؟
اس وقت جو ہے اس اللہ کی اس کلام نے سہارا دیا کہ اللہ کی ملکیت تھی اور اللہ نے لے لی. یعنی وہ پولیس والوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو سوڈا پلایا, ٹھنڈا پانی میں نے بچوں سے کہا لا کر پلاؤ, یہ ہمارے مہمان آئے ہیں. مہمان تھے اور وہ کیا خبر لے کر آئے تھے؟ موت کی خبر لے کر آئے تھے. اور میں نے ان سے کہا کہ, اور وہ مطلب وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ مدر ہے, یعنی یہ مدر ہے کہ اس کی تو, اور 2 نفل شکرانے کے پڑے. تو اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لی. 25 سال جوانی کا وقت اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے, اور خاص طور پر یوں سمجھیں کہ آپ نے باغ لگایا ہے, کھیتی کو ڈگنگ کی ہے, وہ بہت خوبصورت تیار ہو گئی ہے کھیتی. اب آپ کے اسے پھل کھانے کے دن, باغ یہ جو ہوتا ہے نا, اورنج کا باغ یا بعض باغ ہوتے ہیں, جب اس کو لگاتے ہیں نا, لگانے میں ٹائم لگتا ہے, اس کا پودا جوان ہوتا ہے, پھر اس کو پھل لگتا ہے, تو پھر اس وقت مالی جو ہے نا اس کو اس سے فائدہ ملنے کا ٹائم ہوتا ہے. اور عین اس جوانی کے وقت جب کہ وہ جاب اور سب چیزیں, تو وہ دنیا سے جو ہے وہ چلا گیا, رائٹ. لیکن کیا یہ میرے اللہ کا فیصلہ تھا. میرا اللہ مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. میرے اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا, خوف سے, بھوک سے, تمہارے مال اور تمہاری جانوں اور تمہارے پھلوں یعنی جاب کے چلے جانے سے, ان کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو جو ہے نا خوشخبری دے دیجئے. صبر کیا ہے؟ صبر یہ کھا نہیں سکتے, یہ کسی کو پلا نہیں سکتے, یہ خرید نہیں سکتے. کاش کہ اس کو خریدا جا سکتا, کاش کہ یہ صبر جو ہے نا ہم کسی کو ادھار دے سکتے. یہ صبر ایسے نہیں ملتا. صبر جو ہے یہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, آپ کا سوچنے کا انداز ہے. صبر جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے کا نام ہے. صبر جو ہے وہ آپ کا ایک بیہیویئر ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ ویٹ کم کرنا ہے مجھے, اور آپ نے 20-25 پاؤنڈ وزن کم کر لیا اور آپ بہت خوش ہیں, لیکن ویٹ کم کرنا اصل چیز نہیں ہے, ویٹ کو مینٹین رکھنا اصل چیز ہے. اس کے بعد فوراً وہ آ جاتا ہے, پھر وہ وہیں پہ وہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو صبر جو ہے یعنی ہول لائف جو ہے نا, اس کا آپ کا جو ایک زندگی گزارنے کا سٹائل ہے نا, اس کا نام جو ہے وہ صبر ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, ساتھ والے جو آگے کھڑا ہوتا ہے, یہ چلتی کیوں, آپ بولتے جا رہے, دیکھو یہ گرین سگنل ہوا ہے, یہ جاتا ہی نہیں ہے, ضرور یہ کوئی چائنی ہوگی, ضرور یہ کوئی فلاں ہوگا, دیکھو یہ میرا رائٹ تھا, اس نے جو ہے نا میرا رائٹ. تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہم کتنی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے, ہے نا. مجھے اس نے گاڑی لگا دی, مجھے اس نے جملہ دے دیا, اس نے پہلے پلیٹ میں کھانا کیوں ڈال لیا, میرے لیے کوئی اچھا کھانا چھوڑا کیوں نہیں ہے, اور چھوٹی موٹی زندگی کی چیزیں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ چیز جو ہے نا برف آئس کی طرح ہونی چاہیے یہ آیت, کہ جب میں اس کو پڑھوں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں پڑھوں. آج ایک ہی عمل کا اصول لے لیں کہ جب بھی میں اس آیت کو پڑھوں, اس وقت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھوں اور کہوں کہ اللہ یہ آپ ہی کی چیز تھی, آپ نے لے لی, اور مجھے بھی آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو یہ چھوٹی سی آیت توحید اور آخرت کا پیغام دیتی ہے. دوسری چیز, تین انعام ہیں جو یہ آیت پڑھتا ہے اس کو. آپ کو پتہ ہے وہ 3 انعام کیا ہیں؟ کتنی زندگی گزر گئی ہمیں یہ ایک آیت پڑھتے ہوئے, لیکن ہمیں یہ پرائزز یاد نہیں ہیں. جیسے کہ ابھی میرا دل چاہ رہا تھا میں مریم کو کوئی گفٹ کروں, کہ اس نے بہت اچھے, ابھی ہم نے جو ربیع الاول کے بارے میں کویسچن آنسر ہوئے, اس نے بہت اچھے جواب دیے. تو جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ کا بھی انداز ایسا ہے کہ وہ ہمیں نا بچوں کی طرح ہمارا دل بہلاتا ہے, ہمیں جزا کا تصور دیتا ہے, ہمیں انعام کا تصور دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات بتائے. پہلا یہ کہا کہ جو یہ آیت پڑھیں گے, اولئک علیہم صلوات من ربہم, ان پر ان کے رب کی طرف سے انعامات ہیں, صلوات ہیں, نوازشیں ہیں, جیسے اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے بلیسنگ ملنے والی ہے. دوسری چیز ورحمہ, رحمت ان پر آئے گی. تیسری چیز, وہ لوگ جو ہیں گائیڈڈ, یعنی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہے, جو یہ پڑھتے ہیں اور پھر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ والد کا جنازہ کراچی میں ہوا ہے لیکن میں ادھر ہوں, والدہ کا جنازہ کراچی میں ہوا ہے, ماں کی ڈیتھ کی خبر ملی ہے لیکن میں ادھر ہوں, بیٹا میرے سامنے یہاں پہ یعنی ہمارے سامنے یعنی ہمارے قریب میں فوت ہوا لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکے. یعنی میں ابھی 2 دن پہلے بھی وہ گاڑی دیکھ رہی تھی, جلی ہوئی گاڑی,
بالکل ختم ہے وہ گاڑی جو کہ اور آپ سوچیں کہ اگر گاڑی جل کر یعنی بالکل اس کا کچھ بھی نہیں رہا، جیسے ایک خالی ایک چیز ہوتی ہے، تو پھر جو اندر انسان ہوں گے اس کا کیا حال رہا ہوگا نا. لیکن وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے پاس جو چیز چلی گئی تو وہ بہت بہترین ہے. تو پہلی ہمیں یہ اس پر یقین رکھنا ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ اللہ اب آپ نے کیوں لے لیا میرے باپ کو یا میری ماں کو یا بیٹے کو. پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلے گی. تھینک یو اللہ. کیا کہنا ہے؟ تھینک یو اللہ تعالیٰ، الحمدللہ کہ اللہ آپ نے اس کو لے لیا، آپ جلدی بھی لے سکتے تھے. دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، کوئی ایسے غلط جملے نہیں بولنے جو کہ نہ شکری کے ہوں یا پھر کفر کے ہوں. تو اپنی زبان بھی اور اپنا جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں اس سے بھی جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے، ایسے جیا کرو کہ کریں لوگ آرزو. تو مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، بہت تھوڑی مدت ہے میرے اور آپ کے پاس. آج ان کی ہم خبریں سن رہے ہیں، کل میری اور آپ کی ہوگی. میں فرید بھائی یاد آ رہے ہیں، راشدہ باجی یہاں بیٹھی ہوئی تھیں اور فرید بھائی کا انتقال ہوا تو کہتی تھی کہ ایسے ہی میں بیٹھی ہوئی تھی، لوگ باتیں کرتے، کہنے لگی میں چاہتی ہوں دعا کرو نا. مجھے بلایا، کہنے لگی دعا کرو نا اس کے لیے، اور پھر وہ دیکھیں وہ خود بھی چلی گئی. تو میں اور آپ بھی بس جانے والے ہیں نا. تو عمل کا ہمارا تیسرا اصول جو ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا کیا رویہ، وہ تعزیت کیسے کریں گے. تو بعض اوقات ہم زیادہ بار بار یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کب ہوا تھا، کتنے بجے ہوا تھا. تو بعض اوقات جو بتانے والا ہے نا وہ تھک جاتا ہے. جیسے میرے پاس جب لوگ آتے تھے احمد کی ڈیتھ کا، جب وہ بات کرتے تھے تو میں حیران ہوتی تھی جو مجھ سے سوال پوچھتے تھے. جو ان کے سوال ہوتے تھے نا ان کا جواب مجھے بھی نہیں آتا تھا جو مجھ سے سوال پوچھتے تھے، اور میں حیران ہوتی تھی کہ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ کس طرح کے سوال پوچھتے ہیں. تو ایسے موقع پہ جب ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے ہمیں کبھی اور بھی کوئی بھی کسی کی آزمائش ہوتی ہے، ہمیں اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے جو اس کو دکھی کر دے یا اس کے پاس جواب بھی نہ ہو، ہے نا. تو کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں؟ مجھے یہ بہت اہم لگتا ہے کہ ہمیں تعزیت کے آداب ہی نہیں آتے. ہم نے ڈبل ماسٹر کیا، ہم ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے کو ہم فائدہ دینے کی بجائے ہم اس کو نقصان دیتے ہیں. وہ پریشان ہو جاتا ہے، ہم اس کے دل کو اداس کر دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسی نہیں ہو سکتی، آپ ایسے نہیں ہو سکتے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں. تو ڈونٹ بی نیگیٹو، بی پازیٹیو. آپ کو ان کو اپنا کندھا دینا ہے. آپ نے دیکھنا ہے اس وقت اس کو ہیلپ اصل میں چاہیے کیا ہے، میں کیسے اس کی مدد کر سکتی ہوں. اور یاد رکھیں تعزیت کے 3 دن ہیں. 3 دن کے لیے جو میت والا گھر ہے یا جس کی بھی ڈیتھ کی خبر ہے، بے شک یہاں پہ میت نہیں ہے، کسی کی امی ابو کی دور کہیں ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، جو بھی ہے وہ بہت صدمے میں. 3 دن تک مست کھانا بھیجنا چاہیے. دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو اس کے حقوق ہیں. اور اچھا یہ بھی ایک بات ہو گئی کہ جو گھر والے ہیں نا وہ ناشتہ بھی دے رہے ہیں پکا کے، وہ کھانا بھی دے رہے ہیں جو آنے والے ہیں ان کو جوس پیش کر رہے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آج تیسرا دن ہے تو اہل خانہ سے کھانا نہیں بنتا کہ وہ کھانا جو ہے وہ دیں اور لوگوں کو بلائیں، اور یا لوگ آئیں تو کہیں کہ نہیں میرا دل چاہتا ہے میں امی کے لیے کچھ کر لوں، میں ابو کے لیے کچھ کر لوں. 3 دن تعزیت کے. جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں جب شہید ہو گئے تو رو رہے تھے، گھر والے اداس تھے، پریشان تھے، جوان ڈیتھ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی جو بہت یعنی عجیب جملے وہ نہ بولیں، ایک طرف ان کو کہا کہ صبر کریں، دوسری طرف لوگوں سے کہا جعفر بن طیار کے گھر کھانا بھیجو. اور ایسے میں ہم آرگنائز کر سکتے ہیں کہ مثلا کسی کی ایک کوئی بیسٹ فرینڈ کا اگر مجھے پتہ ہے تو ان سے، گھر والوں کو تو اتنی ہوش نہیں ہوتی، ان سے کہہ دیں کہ آپ جو بھی آپ سے رابطہ کرے آپ ان کو کہیں کہ اس سے رابطہ کرے، اور اس کو یعنی کھانا ضائع بھی نہ ہو کہ ایک کے بعد. یا تو جیسے میں ایک دفعہ کسی کے ڈیتھ ہوئی
تو میں نے کسی سے کہا چلتے ہیں رائڈ لی میں نے، اور ہمیں جا رہی تھی راستے میں نے کہا کہ اب جلدی میں کیا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مجھے بلا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو پیزا لے لیتے ہیں۔ جو میرے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا اس نے کہا نہیں نہیں ان کے تو اتنے جاننے والے ہیں تو آپ مت دیں پیزا، مطلب لینے کی ضرورت نہیں، بس چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں نہیں میرا خیال ہے کہ چلو پیزا ہی لے لیتے ہیں۔ مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اتنا ہوش نہیں ہوتا کہ وہ چاول اور قورمہ اور بریانی اور سب کچھ تو ایزی سی، بچے بھی ذرا تو پیزا لے کے یقین کریں ہم 2 پیزے لے کے، یعنی ہم ان کے جب گھر پہنچے تو یعنی جاننے والے ان کے بہت تھے، ڈیتھ کو بھی بہت دیر ہو چکی تھی، شام ہو رہی تھی، پر کسی نے کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے شاید دوسرے نے کر لیا ہوگا، شاید تیسرے نے کر لیا ہوگا، تو وہ میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ جو دوسرے نے کیا ہوگا، وہ جو تیسرے نے کیا ہوگا، وہ جو پہلے نے کیا ہوگا، وہ میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا ضرور بیسٹ فرینڈ ہی کرے گا، کوئی بھی ضرور اس موقع پر پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ڈیتھ والے گھر میں اور آپ کچھ نہ کچھ، یا میں 2-4 لوگ آپس میں بات بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھو میں نہیں اس وقت مبین بازی کر سکتی، پروین آپ کر لو، پروین آپ بیزی ہو، میرا بھی لیکچر ہے تو چلو رشیدہ آپ کر لو، فہمیدہ آپ کر لو، ہنا آپ کر لو، جو ہے وہ یعنی کسی کو بھی جو ہے وہ ہم دوسرے یعنی کچھ پلان کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بالکل ہی نہیں ہے یا پھر بہت ڈھیر ہو جائے۔ تو ایک عمل کا اصول جو ہے وہ یہ ہے۔ اور ایک بات یہ کہ رویا جا سکتا ہے، یعنی تدمع العین یحزن القلب ولا نقول، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل بہت افسردہ ہے، پر زبان پر وہی ہے میرے جو اللہ کو پسند ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی تو آپ نے یہ کہا، آپ رو رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، اور آپ نے یہ الفاظ کہے۔ تو بعض اوقات ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب رو نہیں، یا مطلب تھوڑا نیچرلی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات وہ روتا ہے، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کی فکر ہونی چاہیے اپنی فکر سے زیادہ، کہ اس کو چائے کا 1 کپ پلا دیں گھر والوں کو، ہو سکتا ہے وہ چائے نہیں پی ہوئی یا وہ سوئے ہوئے نہیں۔ اور پھر اب ایک اور عمل کا اصول کیا ہے اس موقع پر کہ جنازے کو عورتیں فالو کرنے لگ گئی ہیں۔ جنازے پہ جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عورتوں کا جنازے کو فالو کرنا، قبرستان جانا۔ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں مساجد میں، کہیں بھی عورتوں کے لیے بھی اگر صحیح انتظام ہوا ہے تو ہم نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور عورت 3 دن تک، یعنی عام طور پہ سوگ 3 دن ہے، اور جس عورت کے شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ اور 10 دن سوگ ہے۔ اچھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتی کیونکہ مجھے جو ہے یہ لگتا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے۔ بس میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی خوشی اور غمی 2 موقع ایسے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ جو ہیں ہم کتنے مسلمان ہیں۔ اس وقت ہم آپے سے باہر ہوتے ہیں، کپڑے اتار دیتے ہیں، یا بس ہمیں کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، تو خوشی اور غم کے 2 موقع ایسے ہیں۔ تو یہاں پہ یعنی میں کیسے عمل کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ اور زندگی کے ہر موقع پر اگر میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ایز اے مدر میرا رویہ کیا ہو کہ میرا رب جو ہے نا مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے لیے بیت الحم تعمیر ہو جائے۔ اور اگر میری دوست کے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ایز اے دوست اور پڑوسن کے اب میرا فرض کیا بنتا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں اس کے لیے؟ میں اپنے آپ کو ضرور اس کے شوز میں رکھیں۔ اگر میرے ابو فوت ہوئے ہوتے میرا اس وقت کیا حال ہوتا، میری امی کی ڈیتھ ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا، اور میں اس کی کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں کچھ بھی کسی بھی طرح سے۔ اچھا، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ڈیتھ کے فائدے کیا ہیں یہ سوچنا چاہیے۔ جب میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں نے ایک درس دیا تھا کہ احمد کی وفات کے فوائد کیا ہیں، پازیٹیو، بی پازیٹیو۔ ابو کی ڈیتھ کے فائدے کیا ہیں، امی کی ڈیتھ کے فائدے کیا ہیں، یعنی اللہ کا فیصلہ تھا وہ ہو گیا، اب میں اپنے آپ کو بی پازیٹیو کروں تاکہ اس جو میری مائنڈ آف سٹیٹ ہے اس سے میں اپنے آپ کو باہر نکالوں۔ اور یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا اور بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور طریقہ بھی تھا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی لمبی حدیث ہے کہ جس میں ایک صحابی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے اور اپنا ایک بیٹا لے کر آتے تھے۔ اس کو بیٹے کو نا جب اللہ کے نبی کے پاس لاتے محفل میں تو گود میں بٹھا لیتے، اللہ کے نبی درس دیتے۔ اللہ کے نبی نے اس شخص سے پوچھا کہ احبک اللہ، یعنی کیا پوچھا آ تو ہبو، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو اپنے اس بیٹے سے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محبت کرے جیسی میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ لڑکا فوت ہو گیا، پھر اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا چھوڑ دیا۔
یہ کیا ہے؟ غم کی شدت، ڈپریشن، کہ آپ کا جو روٹین کا کام تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اس لڑکے کے بارے میں اور اس کے والد کے پوچھا. آپ کو بتایا گیا کہ بیٹا فوت ہو گیا اور وہ غم سے اب گھر سے نہیں نکلتا. تو آپ نے کہا ما یسرک، کیا چیز تجھے خوشی دیتی ہے؟ تو کہ تم دنیا کی زندگی میں اپنے اس بیٹے سے فائدہ حاصل کرتے، یا تم جب جنت کے دروازے پر جاؤ تو اپنے بچے کو پاؤ اور وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے. اللہ تاتی بابم من ابواب الجنہ الا وجدتہ عندہ یسعی یفتح لک. تو میں نے اس دن یہ فیصلہ کر لیا تھا اسی وقت کہ میرے لیے میرا بیٹا انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا. اور چھوٹا سا بچہ فوت ہو جائے نا، چھوٹا سا بچہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے میں نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان لے لی، اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میرے اس بندے کے لیے بیت الحمد تعمیر کرو. تو جس کا جوان بیٹا 25 سال کا فوت ہو جائے پھر اس کے لیے کتنا بڑا محل جو ہے وہ بنے گا. تو فوراً مجھے اور آپ کو نا اب اگلی زندگی کی فکر کرنی چاہیے کہ مجھے جنت میں محل چاہیے. جنت کے محل تو ہو، اس کا دروازہ کوئی کھولنے والا ہو. اور پھر سب سے بڑھ کر کے اب والدین جب دنیا میں ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں تو وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ باتیں کیا کریں. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ امی تو بڑی ہیں، امی کے ابو فوت ہوئے ہیں اور امی فوت ہوئی ہیں یا ان کے بہن بھائی، اب امی تو بڑی ہیں، ان کو میں نے کیا کہنا ہے. وہ ایک انسان ہیں، ان سے امی ابو کی، نانا نانی کی باتیں کریں، ان کو بہت اچھا لگے گا. جو اپنے پیارے چلے جاتے ہیں نا، ان کی جب بات کرتے ہیں نا اور ان کی یادیں، بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. تو اس سے ان کا دل بھی بہلتا ہے اور پھر ان کو پازیٹیو وے میں کہ جنت میں آپ کے لیے محل بن رہا ہے. تو یہ صبر جو ہے یہ صرف اولاد کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا یہ بہت قربت کا رشتہ ہے نا اولاد کا، تو جنت میں محل بنے گا. لیکن اگر ماں باپ کے چلے جانے پر، شوہر کے، بیوی کے، بہن بھائیوں کے، کسی بھی رشتے کے دنیا سے چلے جانے پر اگر میں اور آپ صبر کرتے ہیں تو پھر جنت میں محل کا تعمیر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز کا میں بدلہ دیتا ہوں، پر صبر جو ہے نا اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ہر چیز کا ایک ہوتا ہے نا، ایک نیکی کرو گے تو 10 اس کی. تو صبر جو ہے وہ بغیر حساب کے ہے. وما اجرہم بغیر حساب. تو صبر کا بدلہ جو ہے وہ بغیر حساب کے. صبر کیا ہے؟ چلتی ہوئی گاڑی میں اچانک آپ کو جب بریک لگانی پڑتی ہے کتنا مشکل ہوتا ہے. لگائی کبھی آپ نے بریک؟ کتنی دفعہ آپ بریک لگاتے ہیں نا. تو زندگی کی چلتی ہوئی گاڑی میں بہت دفعہ ہمیں بریک لگانی پڑتی ہے، لیکن صبر جو ہے، صبر یوسف، صبر یعقوب، اور صبر گناہوں سے بچنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور صبر ناپسندیدہ واقعات کے ہونے پر بھی ہوتا ہے. کسی کو طلاق ہو گئی، کسی کی اولاد کا رشتہ نہیں ہوا، اور کسی کی کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، کسی کی جاب چھوٹ گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ کسی کی بیماری ہو گئی. ابھی میری ایک اسٹوڈنٹ کا پتہ چلا ہے اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، ایک جو ہے اس کو کیمو ہو رہی ہے، ایک کا برین کی سرجری ہے. تو ڈیفرنٹ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ ملتی رہتی ہیں. تو اب یہاں پہ آخر میں پھر میرے اور آپ کے لیے عمل کا اصول کیا ہے کہ اگر آگ نہ جلتی تو اود کی لکڑی کبھی خوشبو نہ دیتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آزمائشیں جب آتی ہیں نا تو وہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں. اگر آگ نہ بھڑکتی تو اود کی خوشبو ارد گرد کبھی بھی نہ پھیلتی. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ستارے جو ہے وہ چمکتے ہیں؟ رات ہوتی ہے تو ستارے چمکتے ہیں. کتنی ہی نعمتیں ہیں جو ناگواریوں میں چھپے ہوئی ہوتی ہیں. اپنے آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنے کا ایسا عادی بنائیے جیسے اونٹ صحرا میں چلنے کے عادی ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو تھی وہ مشکلات کی زندگی تھی. مشکلات تو ایسے ہی ہیں نا جیسے سر پر اولے پڑ رہے ہیں، سارے راستے تاریک ہو گئے. تو ایسے میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن جائیے، روشنی کے ستارے بن جائیے، چاند سورج بن جائیے جن کی روشنی میں لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. اور ربیع الاول کے حوالے سے ایک عمل کا اصول کہ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت کیا تھی کہ میں اور آپ جو ہے وہ ہدایت پا جائیں. آج انسانیت کو میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اٹھیں اور پھر روشنی پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں. اللہ کے نبی کی یہ سب سے بڑی جو تھی وہ سنت تھی. یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام, تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے. تو اور میں ان سب لوگوں سے, آپ میں سے اپنے, میں نے پوچھا اللہ سے محبت کتنی کرتے ہیں, والدین سے, پیارے رسول سے. اب میرا آخری سوال ہے کہ آپ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کون کون کرتا ہے اور کتنی کرتا ہے؟ سوچ لیں. تو اگر آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا معیار میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے, اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے, تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا. ایک ایسا تاج کہ اگر سورج بھی تمہارے گھر میں آ جائے نا, تمہارے صحن میں, تو اس کی روشنی کم ہو جائے. تو یعنی آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کے پیرنٹس کو ایک کراؤن پہنایا جائے, بیوٹیفل کراؤن, ڈائمنڈ لگے ہوئے, ہیرے. مجھے کراؤن پہننے کا بہت شوق ہے. میں اپنی آمنہ سے کہتی ہوں, آمنہ میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری شادی پہ نا میں کراؤن تمہیں پہناؤں. کہ نہیں ماما, وہ مطلب ہنس رہی تھی. اسی طرح بچے جو قرآن پڑھتے ہیں نا میرے پاس اسکول وغیرہ میں, تو جب ان کی گریجویشن ہوتی ہے میں ان کو کراؤن پہناتی ہوں. جیسے ہمارے سمر اسکول گریجویٹ ہوا, بچوں کو کراؤن پہنایا. تو جیسے جنت کے تصور سے, اس حدیث کے تصور سے, ایک کراؤن جیسے ایک سٹیٹس ہے جو ملتا ہے, تو والدین کو کراؤن پہنایا جائے گا اگر آپ قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں گی. پھر آپ سوچیں, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی کیا شان ہوگی جو قرآن پڑھ کر خود عمل کر رہا ہے, اس کی پھر اس دن کیا شان ہوگی. تو آخری بات یہ ہے کہ قرآن کی طرف آئیے, ہدایت کی طرف آئیے, روشنی کی طرف آئیے. یہ ہے زندگی کا سہارا. یہ غموں سے نکالتا ہے, یہ ہمیں چلنا سکھاتا ہے, یہ ہمیں غم سے نمٹنا سکھاتا ہے, یہ ہمیں اخلاق بتاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ قریب ہوں گے جن کا اخلاق اچھا ہوگا. تو آئیے اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں, محبت کریں, بڑوں کا ادب کریں, چھوٹوں سے محبت کریں, اور وہ کام بس کریں جو کہ سنت سے ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں. تو دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ولا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. یا رب العزت, جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کر دیجئے, ان کو بخش دیجئے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے. یا رب العزت, ان کی قبر کو روشن اور منور کر دیجئے, ان کو منکر نکیر کے حساب کتاب میں ثابت قدم رکھیے. یا رب العزت, آج ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو یہاں پہ سننے کے لیے موجود ہیں, ان سے راضی ہو جا. یا رب العزت, ان کی سارے مسائل مشکلات کو حل کر دے. یا رب العزت, مسجد کو آباد کر دے, ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے, ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا رب العزت, ابراہیم علیہ السلام جو کہا کرتے تھے اسلمت لرب العالمین, کہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ رب العالمین کے سامنے. تو اے اللہ, ہم آپ کے مطیع ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہمیں اپنی کمزوریوں کا, اپنے گناہوں کا احساس ہے, آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے. ربنا اغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین. آپ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ رحم کرنے والے ہیں. یا رب العزت, جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے, جو تکلیف میں ہیں, دکھ میں ہیں, پریشانی میں ہیں, دنیا نہیں جانتی پر آپ جانتے ہیں. اے بیماریوں میں شفا دینے والے, اے مشکلات میں راستہ دکھانے والے, اے اندھیری رات کو ختم کر کے دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے, اے یوسف علیہ السلام کو مصر کے کنویں سے نکال کر, اندھے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچانے والے رب, اے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکال کر, سمندر کے اندھیرے اور تاریکیوں میں سے نکال کر جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر پہنچانے والے رب, آپ ہماری مشکلات کو دور کر دے, آپ ہمارے دکھوں کو ختم کر دے, آپ ہمارے دل کو اور ہمارے گھروں کو خوشیوں اور محبتوں سے بھر دے, ہمارے بچوں کو نیک بنا دے,
انہیں متقیوں کا امام بنا دے، ان کو پاس کر دے، ان کو لائق کر دے، انہیں کامیاب کر دے، انہیں ہماری آنکھوں کے آنسو نہ بنانا، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا رب العزت جو بے اولاد ہے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز، جو پریگننٹ ہیں حمل سے ہیں ان کو خیریت سے فارغ کر، جو بے زوج ہیں، جو بچے جوان ہیں ان کو نیک اور اچھے زوج دے دے، بیٹیوں کو نیک اور اچھے شوہر اور بیٹوں کو نیک اور اچھی بیویاں دے دے۔ وہ بیٹیاں جن کی طلاق ہو گئی ہے یا ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں یا بیٹے ہیں مطلب وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے بے زوج ہیں، یا رب العزت اپنے پاس سے جو ہے ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام کر دے۔ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے نکال دے، اور جو غم میں ہیں، دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، یا رب العزت ان کی زندگی سے دکھ اور مصیبت کو ختم کر دے۔ یا رب العزت میاں اور بیوی میں محبت دے دے تاکہ زندگی کے جو دن ہیں وہ آپس میں محبت پیار سے گزریں۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اور ہمارے آپس کے تعلقات درست کر دے۔ یا رب العزت آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا۔ مساجد جو ہے ہماری مساجد کو آباد کر دے۔ یا اللہ ہماری مساجد کی رونق واپس کر دے۔ ہمارے اسلامک سینٹر، قرآن انسٹیٹیوٹ، یا رب العزت ان کو آباد کر دے، اور ہماری مسجدوں کے میناروں کو اذان دے دے، اور ہماری مسجدوں کی صفیں جو ہیں ان کو بھر دے، ہمارے دل کو ایمان اور قرآن سے بھر دے، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ دنیا میں بھی زندگی کلمے کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اور موت کے وقت بھی سب کو کلمہ نصیب کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اور آج خاص طور پر جس سلسلے میں یہ درس رکھا گیا ہے، یا رب العزت ان کی نیت قبول کر لینا، ان سے راضی ہو جانا، اور ان کے والدین کے لیے ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دینا، اور ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔